جنت کی جانب سے ہر بدھ کو ہماری دعائیہ شفائیہ عبادت ہوتی ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آج ہم سب کو پھر اکٹھا کیا اس بات کے لیے کہ ہم خداوند کی تعریف کر سکیں اور خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ کام یا کلام جو بھی کرو میرے نام سے شروع کرو۔ ہم خداوند کے کلام سے اس میٹنگ کا آغاز کو شروع کریں گے تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ ہم زبور 1 کی تلاوت کریں گے اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اسی کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارواہ ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ آج کے اس خیمہ کو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں گے تاکہ خداوند کا پاک روح یہاں پر جنبش کرے، تاکہ خداوند کی یہاں پر مرضی موجود ہو، بلکہ ہماری نہیں بلکہ خداوند جو تو ہم سے کہے وہی ہم کریں، تاکہ خداوند تو جو آسمان پر ہمیں برکت دینے کو ہے وہ ہمیں سب کو دے سکے، تاکہ خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے۔ اے بہربر کے خالق و مالک، ہم تیرے دل سے اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں یسوع راجا۔ شکر گزار ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، اور شکر گزار ہیں کہ خداوند تیری ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیں۔ ہم اس لائق نہیں تھے خداوند، جو تو نے ہمیں اس لائق کر دیا خداوند، ہم تیرے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح خداوند ہم سب کے رانوں کو ہے خداوند جو برکتیں نعمتیں خداوند عطا کی ہیں، ہم تیرے تہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں یسوع راجا۔ تو اسی طرح ہمیں قائم و دائم رکھ تاکہ خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ اور اسی طرح خداوند اس گرے چینل پر تیرا بھاری فضل چاہتے ہیں خداوند، اور اے خداوند تو اپنا رحم کر ہے خداوند، تاکہ اے خداوند بہت ساری جانیں تیرے غلہ میں شریک ہو سکے اے خداوند اس چینل کے وسیلہ سے، اور اے خداوند تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ اور چاہتا ہوں کہ اے خداوند اس گرے چینل کے وسیلہ سے بہت سارے معجزات وقوع میں آ جائیں یسوع راجا، تاکہ اے خداوند تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ تو ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے، تو نامید کو امید میں بدلنے والا خدا ہے یسوع راجا۔ جبکہ آج دعائیہ شفائیہ عبادت ہے خداوند، تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے خداوند، ابھی سے اپنے لوگوں کو تیار اور بیدار کر تاکہ تیرا نام جلال پائے یسوع کے نام سے ہے خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ تیرے بندہ کو تیرے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس تیری آواز ہے خداوند، بلکہ وہ نہیں بلکہ تو ہو کر اس میں بول یسوع راجا، تاکہ خداوند بہت ساری جانیں اس کے کلام کے وسیلہ سے تیرے غلہ میں شریک ہو سکیں یسوع راجا۔ اور اس کا ویژن اے خداوند یہی ہے کہ اے خداوند تیری انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے تک پہنچے یسوع راجا۔ تو اپنے بچہ کو بڑی برکت دے یسوع راجا، تاکہ تیرا نام جلال پائے یسوع راجا۔ اور جتنی جانیں اس وقت اے خداوند اس گرے چینل میں موجود ہیں خداوند، ان کے خاندانوں کو بڑی برکت دے یسوع راجا۔ اور جتنے بھی اے خداوند میری آواز کو سنتے ہیں، اور اے خداوند تاکہ تیرے نام کو جلال ملے یسوع راجا، اور اس کلام کے وسیلہ سے اس دعا کے وسیلہ سے وہ لوگ بھی برکت پائیں جو اے خداوند اس آواز کو سنتے ہیں خداوند۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیرے نام کی تعریف کرتا ہوں یسوع راجا۔ آج کا ہمارا تیرے آگے جھک جانا تیری نظر میں مقبول ٹھہرے، اور اس خداوند
جگہ کو خدا میں تیرے نام سے مسح کرتے ہیں خدا، تاکہ خداوند تیرا ابر چھا جائے۔ اور تیرے پاک کلام میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہوں گا۔ اور یہ بات سچ ہے کہ تو اپنے وعدے کے مطابق یہاں پر موجود ہے۔ ہمارا گانا بجانا، دعا کرنا، پرستش کرنا، خداوند کلام کا پیش کیا جانا تیری نظر میں مقبول ٹھہرے یسوع راجا۔ اور اسی طرح خداوند باقی وقت پر تو ہمارا ہادی اور رہنما بننا، یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ ہم خداوند کی تعریف میں زبور گائیں گے 141۔ یہ تقریباً سب کو آتا ہے۔ یہوہ میں پکارنا میرے وال تو چھیتی آ، یہوہ میں میرے ول تو چھیتی آ، میری دعا ہن تیرے حضور وچ، میری دعا ہن تیرے حضور وچ پہنچے، مانگ بخور دے جا میرے ول تو چھیتی۔ خداوند کی ابھی جی بھر کر پرستش کیے، خداوند کے نام کو جلال دیا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ہے جو روح و سچائی سے پرستش کرتے ہیں، اور یقیناً ہم نے روح و سچائی سے خداوند کی پرستش کی ہے اور خداوند کے نام کو جلال دیا ہے۔ ہم متی کی انجیل میں سے اس کے 25 باب میں سے ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا، اور ایک کو 5 توڑے دیے اور دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا، اور پردیس چلا گیا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر اس سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے۔ اسی طرح جیسے 2 ملے تھے اس نے بھی وہ اور کمائے۔ مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھود دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا کہ اے خداوند تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا
مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشخبری میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اور اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا، اے خداوند میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر برکت بخشے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بڑے تمثیلوں سے ہم کلام ہوا تاکہ ہم خداوند کی آواز کو سمجھ سکیں، اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ آج بھی خداوند ہم کلام ہوتا ہے، وہ آج بھی ہمیں توڑے دیتا ہے، لیکن ہم استعمال کیسے کرتے ہیں؟ ہم خدا کی مرضی کو نہیں جانتے، لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح زمین پر آیا، اس نے جتنے بھی کام کیے اور جتنے بھی معجزات کیے اس نے باپ کی مرضی کے مطابق کیا۔ اس نے خود کچھ نہیں کیا، پہلے اپنے باپ سے پوچھتا تھا تو پھر وہ کام کرتا تھا۔ آج بھی جو خدا ہمیں توڑے بخشتا ہے، ہم خدا کی مرضی کے مطابق اسے گزرانے تاکہ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ جس کے پاس خدا کا کلام ہے وہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ جس کے پاس پرستش ہے وہ بھی خدا کی روح اور سچائی سے پرستش کرے تاکہ خداوند ان کو برکت دے، ان کے خاندانوں کو برکت دے۔ خدا اپنے لوگوں سے تمثیل سے باتیں اس لیے کرتا تھا کہ وہ ڈبل برکت پائیں، اور ملٹی پلائی خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے برکت حاصل کریں۔ اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں۔ اس سے بیشتر کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں، ہم خداوند کی تعریف میں ہم ایک کورس گائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے کلام کی تیاری کے لیے، اور یہ دعا خداوند کی خادمہ بیٹی دلشاد اس میں رہنمائی کرے گی۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیتا ہے، اور یہ خدا کی خادمہ جو بیٹی دلشاد ہے، یہ خداوند کے حضور میں اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری گواہیاں بھی ہیں جو خدا آج بھی اس کے وسیلہ سے کرتا ہے۔ اور اس نے 40 روزے بھی رکھے اپنے خدا کے حضور میں تاکہ خداوند مجھے آسمانی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی اس خادمہ کے لیے جس کو خدا نے بڑی برکت دے رکھی ہے تاکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ اور اسی طرح ہم خداوند کی تعریف میں گائیں گے، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ۔ ہم سب مل کر اس کورس کو گائیں گے تاکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکے۔ تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ، اثر دکھا کے راہ جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے راہ جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ،
تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرے کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا کلام ہے شعلہ بھی اور شبنم بھی، تیرا نہ تھا وجود کسی شے کا جب زمانے میں، دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ ہیلیلویا۔ اب وقت ہو چکا کہ ہم کلام کی تیاری کے لیے دعا کریں گے۔ بہن سے درخواست ہے کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں۔ ہیلیلویا، پریز لارڈ۔ ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور زندہ خدا کی حضوری کو ہم محسوس کریں گے، کیونکہ خداوند نے زندہ پاک کلام میں لکھا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے ہو تو میں تمہارے درمیان حاضر ہوں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہیلیلویا۔ عجیب مشیر خدائے قادر، اب بھی پاک سلامتی کے یہ نظارے اٹھا جو ہے جو آنے والا ہمارے اصلی اپنے باپ پیارے خدا، دل کی گہرائیوں سے شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس گھڑی کے لیے پیارے خدا جو ہماری زندگی میں بخشی پیارے خدا، ہمیں ایک نیا دن دیا پیارے خدا، اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پیارے خدا کہ ہم تیرے پاک کلام کو کھولے پڑھے، تیرا نام لے پیارے خدا اور تیرے نام کو مبارک کرے پیارے خدا۔ میں دعا کرتے ہیں پیارے خدا میرے اس ٹی وی کے لیے پیارے خدا، اس چینل کو اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کرنا پیارے خدا۔ پیارے خدا اور بھی جتنے چینل چل رہے ہیں پیارے خدا، تیرا کلام سناتے ہیں، پرستش کرتے پیارے خدا، تو ان سب چینلوں کے ساتھ ہونا پیارے خدا، سب چینلوں کو پیارے خداوند جی بلندیوں تک پہنچانا، تاکہ دنیا کے کونے کونے پر تیرا پاک کلام پہنچے پیارے خدا، لوگ تیرا کلام سنیں اور اپنی زندگیوں کو چینج کریں پیارے خدا، اپنی زندگیوں میں جو کمیاں ہیں وہ دور کریں پیارے خدا، کیونکہ تیرے کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہیلیلویا۔ جو تیرے کلام کی روشنی میں چلتا ہے پیارے خدا وہ کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتا پیارے خدا، اور جو اندھیرے میں چلتے ہیں وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور گر جاتے ہیں پیارے خدا۔ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ تیرے کلام کی روشنی رہے پیارے خدا۔ میں آج کے خادم کے لیے دعا کرتی ہوں پیارے خدا، تو اپنے خادم کو چھونا
प्यारे खुदा किसी मसह करना, प्यारे खुदा इसके होठों को छूना, ज़बान को छूना, प्यारे खुदा ये जो कुछ भी बोले तेरी पाक मर्जी के मुताबिक बोले प्यारे खुदा, और तेरा पाक कलाम सुनने वाले प्यारे खुदा अपने दिलों में नक्श कर ले प्यारे खुदा, और इस कलाम की बरकत से 100 गुना फल लाएं और अपनी जिंदगियों को चेंज करें प्यारे खुदा। आज के कलाम में प्यारे खुदा तेरे मौजज़ात हो प्यारे खुदा, प्यारे खुदा क्योंकि तू मौजज़ात करने में कादिर खुदा है प्यारे खुदा। तेरा रहम तेरा फजल हमेशा हमारी जिंदगियों में रहे प्यारे खुदा, हम तेरे कलाम की बरकतों से माला माल होते रहे प्यारे खुदा, और तेरे कलाम की रोशनी में हम जिंदगी गुजारें प्यारे खुदा। हमारी दुआ को सुनना और कबूल करना सब कुछ मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। अब वक्त हो चुका है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। आज का जो हमारे जो वाइज़ीन हैं वो किसी चीज़ के महताज नहीं, खुदावंद ने उसे बड़ी बरकत दे रखी है। वो अपनी जगहों में जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं वहाँ पर बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इस इलाका में वो उनका नाम जो है खुदा के जलाल के लिए और बुजुर्गी के लिए ए खुदावंद के नाम से वो आगे बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि आज भी खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल करने को है, और इस वक्त जो हमारे दरमियान आज के इस ग्रेस चैनल के जो चेयरमैन हैं पास्टर आरिफ जवेद खोखर साहब, और इनकी बहुत सारी काविशें हैं मसीही लोगों के लिए और खिदमत खल्क के लिए ताकि मेरी कौम आगे बढ़े। और खुदा ने से एक रोया दी कि मैं अंजील की मनादी ये भी खुदावंद के जलाल के लिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। और उसने अपने आप को तैयार किया कि खुदा की अंजील। देखते हैं कि अगर कोई तूफ़ान है, बादल हैं, वो उसे परवाह नहीं करते, वो अपनी खिदमत के लिए वो चले जाते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपने बेटे को बड़ी बरकत दे अपना आसमान खोलकर। आज आपके सामने वो खुदा की आवाज़ जो खुदा ने उसे बख्शी है, खुदा का कलाम जो आपके सामने पेश करने को है। और मैं चाहूँगा कि जब वो सामने आए तो भरपूर तालियों के साथ ग्रेस चैनल के चेयरमैन पास्टर आरिफ जवेद खोखर के लिए ज़ोरदार तालीम दें ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि हम प्रेयर टाइम सेगमेंट में ग्रेस टेलीविज़न पर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अभी हमने जी भर कर खुदावंद की प्रस्तुति की, खुदावंद के आगे अपनी अर्ज़ें, मिन्नतें, शुक्रगुजारियाँ रखी। अब वक्त है कि खुदावंद जो है वो अपने बंदा के वसीला से व्यूवर्स हमारे साथ हम कलाम होना चाहता है। तो आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जो है वो देखेंगे, जिस तरह के हवाला जात जो है वो हवाला तिलावत की। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब 14 आयत से लेकर 25 आयत तक जो है वो हमने तिलावत की। खुदावंद के खादम एल्डर शफीक साहब ने तिलावत में रहनुमाई फरमाई। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि एक तमसील का ज़िक्र है, और मैं ये ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ कि यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो अक्सर तमसीलों में वो अपने शागिर्दों को तालीम दिया करते, और यहाँ पर भी जब वो हैकल में गए हैं
تو हैकल में तालीम देने के बाद एक बड़े ग्रोह, बड़े जलव में और बहुत सारे शागिर्दों के साथ वो जगह ब जगह जो है वो जा रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने 10 कुंवारियों की जो है वो तमसील दी, और इसी तरह जो है वो खुदावंद यीशु अल मसीह शागिर्दों को बड़े आसान अंदाज में जो है वो सुनाते सिखाते, ताकि वो अच्छे तरीके से पाकलाम के गहरे मुकाशफात को जो है वो सीख सकें। और यहाँ पे भी जो है वो एक मालिक की मिसाल दी है। जब वो परदेश में गया है तो उसने अपने तीनों नौकरों को जो है वो बुलाया है, और जब तीनों नौकर जो है वो पास आए हैं तो उसने क्या किया, अपना सारा मालो दौलत मालो मता जो है उन्होंने क्या किया, 5 तोड़े जो थे वो एक पहले नौकर को दिए, और दूसरे नौकर को जब बुलाया तो उसको 2 तोड़े दिए, और जब तीसरे को बुलाया तो उसको 1 तोड़ा जो है वो दिया है। और यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हर एक को उनकी लियाकत के मुताबिक जो है वो दिया है। ऐसा नहीं है कि पहले नौकर को तो 5 मिले हैं, दूसरे नौकर को 2 मिले हैं और तीसरे को 1 मिला है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। ऐसा नहीं है, चूँकि खुदावंद जानता था वो जो पहला नौकर है उसके अंदर जो लियाकत है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 5 तोड़ों जैसी है। इस वजह से उसे 5 तोड़े जो हैं वो दिए गए हैं। दूसरा नौकर जो है उसकी अहलियत, उसकी जो लियाकत है, उसमें जो क्वालिटी है वो 2 तोड़ों के मुताबिक है। इस वजह से उसे 2 तोड़े जो है वो दिए गए हैं, ताकि उन 2 तोड़ों को वो जो है वो इस्तेमाल करे और इससे वो ज़्यादा तोड़े जो है वो ले सके। और तीसरा नौकर जो था उसकी जो लियाकत सदाकत थी वो 1 तोड़े की जो है वो कैफियत में थी। इस वजह से उसे 1 तोड़ा जो है वो दिया गया। और इस दुनिया में भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी जो लियाकत रखते हैं, जो क्वालिटी रखते हैं, उसके मुताबिक जो है वो खुदा उन्हें जो है वो बरकतों से माला माल करता है। अब यहाँ पे एक को जिसको 5 तोड़े जो है वो मिले थे, उसने क्या किया, चूँकि वो ज़हीन था, उसकी लियाकत सदाकत ज़्यादा थी, उसने 5 तोड़े जो है वो इस्तेमाल किए हैं। 5 तोड़े बिज़नेस में लगाए हैं, 5 तोड़ों से बिज़नेस किया है, और इस तरीके से उसने 5 तोड़ों से 5 तोड़े जो है वो हासिल कर लिए। और इसी तरह जब जो है वो दूसरा नौकर है, उसके पास 2 तोड़े थे, और उसने क्या किया, उसने ये देखा कि मालिक ने मुझे ये ज़िम्मेदारी जो है वो दी हुई है, तो उसने उस ज़िम्मेदारी से कोताही नहीं बरती है, बल्कि उस ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझते हुए उसने क्या किया, अपने 2 तोड़ों से 2 तोड़े जो है वो और कमाए हैं। उसके जहन में यह है कि जब मालिक परदेश से आएगा उसने मेरा हिसाब किताब जो है वो लेना है। इस वजह से उसने उन दोनों तोड़ों को जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो 2 तोड़े और हासिल किए हैं। जिस तरह के 5 तोड़े जिसके पास थे, उसने भी अपनी लियाकत सदाकत की वजह से जो है वो आगे उनको इस्तेमाल करते हुए 5 तोड़े जो है वो और कमाए हैं। लेकिन जो तीसरा नौकर था, उसमें जो लियाकत सदाकत थी वो 1 तोड़े की सी थी, लेकिन उसने उसमें भी गफलत बरती है, उसने भी लापरवाही जो है वो बढ़ती है। वो सुस्त और काहिल नौकर है। उसने क्या किया, उसने उसके मालिक ने उसे जिम्मेदारी 1 तोड़े की दी है, लेकिन उसने 1 तोड़े की जिम्मेदारी भी जो है वो अहसन तरीके से नहीं निभाई है। उसने क्या किया, उसने उस 1 तोड़े को लेकर जो है वो छुपा दिया है,
تاکہ جب مالک آئے گا تو میں یہ ایک توڑا جو مالک نے مجھے دیا ہے میں اسے واپس جو ہے وہ لوٹا دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ جب مالک آیا ہے تو مالک نے جب تینوں نوکروں کو جو ہے وہ بلایا ہے تو جس کو 5 توڑے جو ہے وہ دیے تھے، جس کو 5 توڑوں کی ذمہ داری دی تھی، جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 5 توڑے اور جو ہے وہ مالک کو لا کر جو ہے وہ دیے ہیں۔ اپنے 5 توڑوں سے 5 توڑے اور کمائے ہیں اور اس طریقے سے 10 توڑے جو ہے وہ مالک کو دیے ہیں، اور مالک جو ہے وہ اس سے خوش ہوا ہے، اسے شاباش دی ہے۔ اور اب دوسرے جب نوکر کو بلایا ہے تو کیا ہوا؟ اس کے پاس 2 توڑے تھے، جو ذمہ داری جو ہے وہ مالک نے اس کی لگائی تھی، اس نے بڑے آسان طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے 2 توڑے اور مالک کے پاس لایا ہے، اور مالک کو کہا کہ یہ 2 توڑے اور میں ان 2 توڑوں سے 2 توڑے اور میں نے جو ہے وہ کمائے ہیں، اور مالک نے اس کو بھی شاباش جو ہے وہ دی ہے۔ اب جب تیسرے نوکر کو بلایا ہے، اس کو جو ذمہ داری دی ہے وہ 1 توڑے کی ذمہ داری ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے مالک کی ذمہ داری کو ذمہ داری جو ہے وہ نہیں سمجھا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس 1 توڑے کو لا کر جو ہے وہ مالک کے آگے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ اے مالک، اب دیکھیے ذرا، اس کا اندازہ کیجئے، اس کی سستی کاہلی کا، اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے، اپنی اس جو ہے وہ نافرمانی کو جو ہے وہ سچ میں ثابت کرنے کے لیے وہ مالک میں سے نقص جو ہے وہ نکال رہا ہے، خامیاں نکال رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اپنے اس سستی کاہلی جو ذمہ داری اس کو دی ہوئی ہے، اس کو جب اس نے نہیں نبھایا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مالک سے جو ہے وہ اس طرح گفتگو کر رہا ہے، اے مالک، میں جانتا تھا کہ تو سخت ہے، میں جانتا تھا کہ جہاں پہ تو نہیں بکھیرتا وہاں سے جو ہے وہ تو کاٹتا ہے، تو اس لیے میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ جو توڑا تو نے دیا تھا اس کو میں نے چھپا دیا ہے، اور یہ توڑا میں جو ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ اور کیا ہوا؟ مالک جو ہے وہ برہم ہوا ہے۔ مالک نے اس سے کہا ہے کہ تو جب یہ جانتا تھا کہ میں سخت ہوں، جب تو جانتا تھا کہ میں جہاں پہ نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی کاٹتا ہوں، تو پھر تو نے جو ہے وہ اسے استعمال نہیں کیا، تو اس کو ساہوکاروں کو ہی دے دیتا تاکہ جب میں واپس آتا تو اس سے سود سمیت جو ہے وہ وصول کرتا، وہ جو کاروباری لوگ تھے ان کو دے دیتا تاکہ وہ اس سے زیادہ کماتے اور میں اس حساب سے اسے جو ہے وہ واپس لے لیتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کی سزا کیا ہوئی؟ اس کی نافرمانی کے سبب سے مالک نے کیا کہا ہے کہ اے سست نوکر، اے کاہل نوکر، اور کہا ہے کہ اس کو اٹھا کر وہاں پہ پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہر ایک کو، جو شخص بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، سب کے لیے یکساں طریقے سے مواقع جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر اپنی سستی کی وجہ سے، کوئی اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، کوئی اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے وہ اس ٹیلنٹ کو، اس صلاحیت کو، اس توڑے کو جو خدا نے دیا ہوا ہے اس کو استعمال نہیں کرتا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے 2 نوکر تھے، ایک جس کو 5 توڑے ملے اس نے 5 توڑے اور جو ہے وہ کمائے ہیں، جس کو 2 توڑے ملے اس نے 2 توڑے اور جو ہے وہ کمائے ہیں، لیکن جس کو 1 ملا ہے اس نے کمایا نہیں ہے بلکہ اس کو دبا کر جو ہے وہ رکھ دیا ہے
ہے اور وہی مالک کو جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اور مالک نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس سے یہ توڑا جو ہے وہ چھین لو اور جس کے 10 توڑے ہیں اس کو جو ہے وہ دے دو۔ اور اس شخص کی سزا کیا ہے؟ جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پہ جو ذمہ داریاں جو ہے وہ خداوند نے ہمیں عطا کی ہیں اپنی لیاقت کے مطابق، اگر کسی کی لیاقت ایسی ہے کہ وہ پوری کلیسیا کو سنبھال سکتا ہے تو خداوند نے اس طریقے سے اسے صلاحیت، اسے ٹیلنٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اسے ذہانت جو ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ایک شخص جو پورے ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے، خداوند نے اس کے مطابق جو ہے وہ اسے توڑا جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کام کرتا ہے، خداوند نے اس کے مطابق اسے وسائل دیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق، اس کی لیاقت کے مطابق اسے جو ہے وہ توڑے دیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے 5 توڑوں، جس کو 5 توڑے دیے، تو جب مالک اس سے حساب کتاب جو لے گا تو اس سے خوش ہوگا، اس کی ذمہ داری سے خوش ہوگا۔ جس کو 2 توڑے ملے ہیں اس کو بھی اس کی ذمہ داری کے باعث جو ہے وہ خدا اس کو بلیس کرے گا، برکت دے گا۔ تو اسی طرح ہم سب جو اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ جواب دہ ہیں۔ خدا نے ہمیں جو ہماری لیاقت کے مطابق جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، ہمیں کلام سنانے کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، تو ضرورت ہے اس کلام کے وسیلہ سے ہم بہت ساری زندگیوں کو متحرک کریں، اس کو استعمال کریں۔ یہ جو لیاقت، یہ جو توڑا خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے جب خدا باپ ہمارے سے حساب لے تو ہم جو ہے وہ ایسن طریقے سے جو توڑا دیا ہے، ہم بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے وہ بتائیں کہ میں نے اس سے اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ کیا ہے۔ اور اسی طرح جس کو پرستش کے حوالے سے جو ہے وہ توڑا ملا ہے، ضرورت ہے کہ وہ پرستش میں اس طرح سرگرم ہو کہ خدا کے نام کو عزت و جلال دے، کلیسیا میں استعمال ہو، لوگوں میں استعمال ہو، ملک میں استعمال ہو، صوبے میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ استعمال ہو۔ اور جب وہ اپنی زندگی کو، لیاقت کو وہ اس طرح سے استعمال کرے گا، خداوند نے جو اسے توڑا دیا ہوا ہے، خداوند نے جو اسے ذمہ داری دی ہوئی ہے، جب وہ اس کو ایسن طریقے سے بڑے جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نبھاتا ہے، تو خداوند اس سے اور زیادہ بلیس کرتا ہے، خداوند اس سے اور زیادہ جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر خداوند نے جو ہمیں توڑے دیے ہوئے ہیں، ہم ان کو دبا کر رکھتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ہم سے وہ لیاقت بھی، وہ توڑا بھی جو ہے وہ چھین لیا جائے گا اور اس شخص کو دے دیا جائے گا جس کے 10 توڑے ہیں، جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے پیشن کے ساتھ، بڑے جنون کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس توڑے کو استعمال کر رہا ہے، خداوند کے جلال کے لیے، اس کی پرستش کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، خداوند اسے اور زیادہ بلیس کرے گا، خداوند اسے اور زیادہ برکت دے گا۔ خداوند اگر اس کے راستے میں، اس کی خدمت میں جو رکاوٹیں ہیں، خداوند جو ہے وہ ان کو دور کرے گا تاکہ وہ خداوند کے نام میں، جلال میں، قدرت میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو خدا نے جو بھی ذمہ داری دی ہے، گھریلو حوالہ سے جو ذمہ داری دی ہے، کلیسیائی حوالہ سے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے، مشن کے حوالہ سے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے، سماجی لحاظ سے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے، سیاسی لحاظ سے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے، اور سوشل مسائل کے حوالہ سے جو ذمہ داری خدا نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہوا ہے، جو توڑے جو ہے وہ ہمیں دیے گئے ہیں، ہماری لیاقت کے مطابق، ہماری بساط کے مطابق، ہماری قابلیت کے مطابق، ضرورت ہے کہ ہم ان توڑوں کو خداوند کے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان توڑوں کو دبا کر جو ہے وہ رکھیں۔ جب ہم دبا کر جو ہے وہ ان توڑوں کو رکھیں گے تو جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، مالک ہم سے حساب پوچھے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ ہم سے وہ ساری صلاحیتیں،
وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہم سے چھین لے گا اور ایسے شخص کو دے دے گا کہ جو خدمت میں سرگرم ہے، خود جو اپنے جلال کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے دیکھا ہے کہ اس دنیوی زندگی میں رہتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جب خداوند جو ہے وہ توڑے دیتا ہے مختلف خدمتوں کے، تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب خداوند انہیں بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، تو وہ خداوند سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب ہمیں خداوند بلیس کرتا ہے تو ہمیں اور زیادہ خداوند کی قربت میں ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ خداوند کی نزدیکی میں ہونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دیکھیے گا کہ خداوند آپ کی زندگی کو کیسے آگے جو ہے وہ بڑھاتا ہے، زمین کی انتہا تک جو ہے وہ تم جو ہے وہ اس کے گواہ ہوگے، جس طرح شاگرد جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی زمین کی انتہا تک جو ہے وہ گواہ ہیں جنہوں نے عدالت کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خداوند نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے، خداوند نے جو آپ کو توڑا دیا ہوا ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، آپ اس کو استعمال کریں، خداوند کے نام میں، جلال میں، قدرت میں آگے بڑھے اور خداوند آپ کو بلیس کرے گا۔ اگر آپ اس توڑے کو دبائے رکھیں گے تو خداوند آپ سے وہ توڑا جو ہے وہ چھین لے گا اور ایسے شخص کو دے دے گا جو یوٹیلائز کر رہا ہے اپنے توڑے کو، جو آگے بڑھ رہا ہے اور خداوند اسے بلیس کر رہا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ویورز، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کے بندہ نے بڑی خوبصورتی سے خدا کی آواز کو آپ تک پہنچایا، اور یہ بات سچ ہے کہ خدا ہم سب کو بڑھاتا اور پھلاتا ہے، اور اسی طرح خدا نے آدم سے بھی کہا کہ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور کرو۔ آج بھی خدا ہماری خدمت کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ ہم پھلدار بنیں۔ باپ نے بیٹے کو زمین میں اس لیے بھیجا اور اس نے آسمان کو چھوڑا، زمین پر آیا تاکہ دنیا بچ جائے اور لوگ بچ جائیں، تاکہ خدا کے نام کو جلال دے۔ اور بیٹے نے وہ کام کر دکھائے جو سب ناموں سے اعلیٰ تھے، اور اس نے اپنی جان کا کفارہ دے دیا، بلیدان میں چڑھ گیا تاکہ ہم سب بچ جائیں۔ خدا ایسی برکت ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم خداوند کی خدمت کریں تو بہت سارے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں ہیں اسے نکال ڈالیں۔ آج ہماری خدمت اسی طرح پھلدار ہوتی ہے جب ہم ان لوگوں کو بچائیں گے۔ ہم ایک کی بجائے دو کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، روحوں کو بچائیں گے تو خدا ہمیں بڑی برکت دے گا۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے آج کی اس پرے میٹنگ کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے، ہمارے چینل میں دعائیہ شفایہ بھی عبادت ہوتی ہے۔ ہم پرے میٹنگ میں ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جن کی درخواستیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، ہم ان کو خداوند کے حضور لائیں گے۔ اور جو لوگ میری آواز کو سنتے ہیں اور دعا پر جب وہ دیکھیں تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکے۔ آج ہم دعائیہ شفایہ عبادت میں ہمارے درمیان اس وقت پاسٹر عارج کھوکھر صاحب موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ سامنے آئے، اور اس کی ساری گریس چینل کی ٹیم بھی جو ایلڈر صاحبان ہیں وہ بھی سامنے آئیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ پریئر ریکویسٹ میں ہم ان لوگوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں گے جن کو خداوند نے بلیس کیا، برکت دی، بیماریوں سے نجات دی، ان کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ اور جتنے لوگوں نے اپنی درخواستیں بھیجی ہیں ان کو بھی ہم خداوند کی حضوری میں رکھیں گے اور دعا کریں گے کہ خداوند جو ہے وہ ان کے تمام پرابلمز کو، بیماریوں کو اپنے یسوع نام سے دور کرے۔
बुजुर्ग आसमानी खुदावंद तो जो मेहरबान अज़ली अब्दी खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के मेरे खुदा प्रेयर टाइम सेशन के लिए, और ख़ास तौर पे इस प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हजूरी में रखते हैं। जलाल के बड़े खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको तूने ब्लेस किया, बरकत दी, बीमारियों से नजात दी। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने मेरे खुदा फेसबुक के ज़रिए से, मेरे खुदा व्हाट्सएप के ज़रिए से अपनी रिक्वेस्टें, दरख्वास्तें बेची हैं, तेरी हजूरी में दे देते हैं। जलाल के बड़े खुदा तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी बीमारी, लाचारी, बदनी, कमजोरी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। जलाल के बड़े खुदा इन लोगों को बहाल कर, इन लोगों को बरकत दे। जलाल के बड़े खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो बहन शमीम कोयटा से थी, मेरे खुदा कैंसर की, मेरे खुदा बहुत पुरानी और मेरे खुदा दरीना, मेरे खुदा बीमारी से तूने नजात दी है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जलाल के बड़े खुदा, और इसी तरह बेटे शाहिद को तेरी हजूरी में दे देते हैं जो जबड़े की बाकी प्रॉब्लम है, तेरे यीशु नाम से रिजॉल्व हो जाए। जलाल के बड़े खुदा, और इसी तरह बहन मरियम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ती चली जाए। बहन राहल के लिए जो नारोवाल से तेरी कुदरत वाला हाथ उन पर बढ़ा रहे। जलाल के बड़े खुदा ब्लेस कर। बहन एग्नस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, कामयाब ऑपरेशन किया, बाकी कमजोरी, लाचारी, शुगर की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे। जलाल के बड़े खुदा इसी तरह एल्डर लियाकत के लिए, एल्डर सैमुअल के लिए, मेरे खुदा हार्ट प्रॉब्लम के लिए तो उससे बरकत सलामती की दुआ करते हैं। बाकी मादा, कमजोरी, लाचारी तेरे यीशु नाम से जाती है। ग्रेस चैनल की सारी टीम पर तेरा मसा चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं। और इसी तरह भाई मुनीर के लिए जो यूहन्नाबाद से है, घर के लिए तुझसे बरकत सलामती की दुआ करते हैं। अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे आगे बढ़ा। बहन मुसर्रत को तेरी हजूरी में देते हैं, सीने की सारी जलन तेरे यीशु नाम से जाती रहे। अपनी बंदी को बहाल कर, ब्लड प्रेशर की सारी लानत तेरे यीशु नाम से जाती रहे। ऐ मेरे खुदा सारी कमजोरी, लाचारी, ऐ मेरे खुदा इससे बहाल कर, मेरे खुदा इसे बरकत दे। इस पूरे घराने को तेरी लपेट में दे देते हैं। आशिक के बेटे के लिए दुआ करते हैं। जलाल के बड़े खुदा तो उसे ब्लेस कर, बरकत दे। अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में ऐ मेरे खुदा आगे बढ़ा। ये घराना तुझ में बढ़े, तरक्की करे और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जलाल के बड़े खुदा यस यस लॉर्ड। बकिया वक्त में खुदा तुम्हारी सहायता, निगरानी फरमाना। तेरे जलाली कदूस रब्दी नाम लेकर मांगते हैं। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्ज़ी जैसे जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज़ को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन।